قطر اور پاکستان کے ثالثوں کی دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ علیحدہ ملاقات، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے متعلق امور پر مثبت پیش رفت۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری کا کہنا ہے کہ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایران کے شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ اور تدفین کی تقریبات کے بعد جلد از جلد مذاکرات کا اگلا دور منعقد کیا جائے گا، جبکہ آئندہ مدت میں بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ دوحہ میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات، ایران کو $3 ارب دینے پر عبوری اتفاق۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ قطری اور پاکستانی ثالثوں سے بات چیت میں مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں اور ان پر بات چیت کے لیے مواصلاتی چینل قائم کرنے پر اتفاق ہوا۔ قطری حکام کے ساتھ ملاقات میں ایران کے منجمد فنڈز پر بھی بات ہوئی۔ $6 ارب کے منجمد فنڈز کا ایک حصہ ایران کے لیے اشیاء ضروریہ خریدنے میں استعمال ہوگا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد سے امریکی نمائندوں سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی ملاقات۔ قطری دیوان کے مطابق ملاقات میں امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت، لبنان کی صورتحال اور جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر بات کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے طریقے سے آگے بڑھنے کا دعویٰ، کہا خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس فراقچی کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد پر زور، کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے نکات بالکل واضح اور سب کے سامنے ہیں۔ معاہدے کے تحت امریکی صدر اسرائیلی کارروائیاں روکنے کے پابند ہیں۔ ٹرمپ نے تل ابیب میں اپنے پٹھوؤں کو قابو میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر اسرائیل نے اپنے ملک کی بات نظر انداز کی اپنے مالک کی بات نظر انداز کی تو ایران اسرائیل کو سبق سکھائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا، سیکیورٹی تعاون اور رابطے کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال، سائنسی، تربیتی اور تحقیقی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ خیبر پختونخوا میں تیز بارشوں اور سیلاب سے تباہی، سوات کی جھیل سیف اللہ میں سیاحوں سے بھری کشتی ڈوب گئی، 7 افراد جاں بحق، لاشیں نکال لی گئیں۔ جھیل میں ڈوبے 2 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ جاں بحق سیاحوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ اٹک میں بارش کے باعث حادثات، 2 سگے بھائیوں سمیت 3 افراد جان سے گئے، 5 افراد زخمی۔ پاڑا چنار میں کچا مکان گرنے سے ماں بیٹا جاں بحق ہوئے۔ اپر دیر میں مدرسے کے قریب آسمانی بجلی گرنے اور بھگدڑ سے 28 بچیاں زخمی ہو گئیں۔ لاہور، سرگودھا، شیخوپورہ اور گجرات سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں وقفے سے بارش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے نبرد آزما ہونے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر تعاون کو ناگزیر قرار دے دیا۔ مانسون کی پیشگی تیاری مکمل کرنے کا حکم۔ مانسون کی تیاری اور ماحولیاتی خطرات سے بچاؤ کے نظام پر جائزہ اجلاس میں کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ موسمی خطرات سے نمٹنے کے لیے وفاق اور صوبائی سطح پر تعاون ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ مانسون کی ممکنہ تباہی کی صورت میں ہنگامی فنڈ کے لیے پیشگی تیاری کریں۔ پارٹی ٹکٹس کی تقسیم پر اختلافات کے بعد سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما سردار تنویر الیاس نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سردار تنویر الیاس کے مطابق انہوں نے اپنا استعفیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھیج دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کے حلقے سدنوتی اور دھیر کوٹ میں اپنے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر امور کی انچارج فریال تالپور نے کہا کہ کاغذات نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کے درمیان اتحاد کے تناظر میں کیا گیا۔
امریکی بحریہ کا سی ہاک ہیلی کاپٹر بحیرہ عرب میں گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب میں ہنگامی لینڈنگ کے دوران ہیلی کاپٹر کے عملے کے لاپتہ اہلکار کی تلاش جاری ہے۔ عملے کے باقی 3 اہلکار محفوظ ہیں۔ ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کسی دشمن کے حملے کا نتیجہ نہیں تھی۔ ہیلی کاپٹر گرنے کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں۔ فیفا راؤنڈ آف 32 میں امریکہ نے بوسنیا کو 2-0 سے شکست دے دی۔ میزبان امریکی ٹیم ایونٹ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ ایک اور میچ میں بیلجیم نے سینیگال کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فیصلہ کن گول اضافی وقت کے آخری لمحات میں ٹیلیمینس نے پنالٹی ککس پر بنایا۔ انگلینڈ نے بھی ڈی آر کانگو کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ پیمرا کونسل آف کمپلینٹس لاہور کا اجلاس جیو نیوز کے خلاف 10 محرم الحرام کی نشریات میں مقدس ہستیوں کی تصویری عکاسی سے متعلق معاملے پر غور۔ کونسل نے سوال اٹھایا کہ آیا پیمرا کی جانب سے لائسنس کی معطلی اور جیو نیوز کی جانب سے پیش معافی اور اقدامات کافی ہیں یا پھر مزید کارروائی کی ضرورت ہے؟ جیو نیوز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپنے وکلاء کے ساتھ پیش ہوئے، ادارے کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا، لائسنس معطلی ختم کرنے کی درخواست بھی کی۔ پیمرا کونسل آف کمپلینٹس لاہور کا پیمرا اتھارٹی کی تجاویز جمع کرانے سے پہلے معاملے پر اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے دینے کا فیصلہ۔ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ارسال، 8 جولائی تک رائے دینے کی درخواست۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر موٹر سائیکل سوار کا قتل۔ پولیس کے مطابق جاں بحق 25 سال کا نوجوان محنت کش تھا، موٹر سائیکل پر پھیری کا کام کرتا تھا۔ موٹر سائیکل چھیننے کے دوران گولی ماری گئی۔ رواں برس دوران لوٹ مار قتل افراد کی تعداد 40 ہو گئی۔ کہنا حادثے میں زخمی گھر کے مالک خاتون ٹیچر نے گھر کی چھت پر تعمیراتی کام جاری ہونے کا الزام مسترد کر دیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ یہ حادثہ ہے، گھر کی چھت پر پہلے کام ہوا تھا، اگر ایسا کوئی کام چل رہا ہوتا تو وہ بچوں کو چھٹی دے دیتی۔ ان کے اپنے بچے بھی اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ جاں بحق 14 بچوں کی تدفین۔ حکومت پنجاب کے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے، زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا واقعے پر افسوس کا اظہار۔ واقعے کا مقدمہ درج۔ ٹیوشن سینٹر کے مالک، بھائی اور مستری سمیت 5 افراد زیر حراست ہیں۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ فیصل ممتاز راٹھوڑ نے اگر کوئی رائے دی یا فارمولا ہے تو شیئر نہیں کیا گیا۔ سوشل میڈیا رپورٹس پر ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر مسلم لیگ نون سے کوئی بات کریں گے تو اپنا رد عمل دیں گے۔ ہمارا موقف ہے کہ 12 نشستیں فی الفور ختم نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ آئینی ترمیم درکار ہے، اس کے لیے الیکشن کے بعد نئی اسمبلی کوئی ترمیم کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھوڑ نے بیان میں کہا کہ مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے پر بحث کے لیے موزوں ترین جگہ قانون ساز اسمبلی ہے۔ مہاجرین کی نشستوں کی موجودہ حیثیت ناقابل قبول ہے۔ ان نشستوں کا خاتمہ کوئی شکوہ یا گلہ نہیں بلکہ ایک جائز مطالبہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کی کراچی میں ملاقات۔ وفاقی حکومت سے متعلق بین الصوبائی امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ صوبوں میں تعاون بڑھانے سے عوامی مسائل کا حل اور ملکی استحکام کو تقویت ملے گی۔ وزارت خزانہ نے وفاقی ترقیاتی بجٹ جاری کرنے کی حکمت عملی مرتب کر لی۔ وزارتوں، ڈویژنز اور دیگر اداروں کو ارسال مراسلے کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 15% ترقیاتی بجٹ جاری کیا جائے گا، دوسری سہ ماہی میں 20%، تیسری سہ ماہی میں 25% اور چوتھی سہ ماہی میں 40% بجٹ جاری کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک سے براہ راست فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے، تمام فنڈز کا پری آڈٹ کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر نے کہا کہ زم اضلاع کو 100 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت محدود وسائل میں زم اضلاع کی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ ان سخت حالات میں سابق پاٹا اور فاٹا میں انکم ٹیکس اور لیوی لائی جا رہی ہے۔ زم اضلاع کو پہلے ہی اس قابل بنائیں کہ وہ ٹیکس دینے کے قابل بنے۔ اسد کیسر نے کہا کہ وزیر خزانہ نے وعدہ کیا تھا لیکن پھر بھی فائنانس بل میں ٹیکس لاگو کر دیا گیا۔ خیبر سے ملاکنڈ تک 18 سے 22 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ جس صوبے میں بجلی کی پیداوار ہو اس پر اس کا پہلا حق بنتا ہے۔
کوارڈینیشن کے لیے وفاقی ادارہ بنتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے بات چیت، کہا 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات حاصل ہوئے ہیں، آئین کے مطابق ایگزیکٹو پاور صوبوں کے پاس رہے گی۔ بتایا انٹیلیجنس کو بہتر کرنے کے لیے کئی نئے ادارے بنائے ہیں۔ اعتراض کیا کہ وفاق ہمیشہ ونڈ سولر بجلی گھر لگانے نہیں دیتا، یہ طرز عمل سمجھ نہیں آتا۔ حکومت سندھ نے سانحہ بلدیہ کیس میں ملزمان کی رہائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی، شواہد کو نظر انداز کرنے کا موقف اختیار کیا۔ درخواست میں لکھا کہ فیصلے میں چشمدید گواہوں، طبی اور دیگر شواہد کو نظر انداز کیا گیا، زخمی گواہوں اور ماہرین کے شواہد بھی فیصلے میں نظر انداز کیے گئے۔ سپریم کورٹ آرٹیکل 188 کے تحت فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ سپریم کورٹ نے سانحہ بلدیہ کیس میں ملزم زبیر شریعہ اور رحمان بھولا کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا تھا۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کا سانحہ گل پلازہ کی عدالتی تحقیقات پبلک کرنے کا مطالبہ۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ سندھ حکومت نے رپورٹ کو پراسرار طریقے سے چھپا دیا، کئی ماہ ہو گئے مگر رپورٹ پبلک نہیں کی گئی۔ انکوائری کمیشن کی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ میں ایک اور خاتون جج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ تعیناتی اگلے ماہ اگست میں ہوگی۔ سپریم کورٹ کی جج جسٹس مسرت ہلالی اگلے ماہ 8 اگست کو ریٹائر ہو جائیں گی۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سپریم کورٹ تعیناتی کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس شہباز علی رضوی کے ناموں پر غور ہوگا۔ وراثتی حقوق کا کیس، سپریم کورٹ کا 71 سال بعد بہنوں اور والدہ کو جائیداد میں حصہ دینے کا حکم۔ ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کالعدم۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ وراثت خواتین کا شرعی اور قانونی حق ہے۔ جعلی ہبہ، فراڈ اور خاندانی دباؤ سے خواتین کے وراثتی حقوق ختم نہیں کیے جا سکتے۔ واضح ہوتا ہے کہ والدہ اور بہنوں کو ہبہ سے لا علم رکھا گیا۔ 1955 میں والد کے انتقال کے بعد 2 بھائیوں نے وراثتی جائیداد اپنے نام منتقل کرا لی تھی۔ زبانی ہبہ کو بنیاد بنا کر والدہ اور بہنوں کو جائیداد سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ کے مطابق زبانی ہبہ کو کئی دہائیوں تک چیلنج نہیں کیا گیا۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کیس میں ٹرائل کورٹ، اپیلیٹ کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے حقائق اور قانون کے منافی ہیں۔ عدالت پیشی کے بعد واپسی پر حوالاتیوں کی قیدی وین سے فرار کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ 14 ملزمان اڈیالہ جیل واپسی پر تھانہ ساحلہ اسلام آباد کے حدود سے قیدی وین سے فرار ہو گئے تھے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فہرست میں 250 بھارتی قیدی شامل ہیں۔ بھارت کی جانب سے 439 قیدیوں کی فہرست پاکستان کے حوالے کی گئی۔ پاکستان نے بھارت سے سزا مکمل کرنے والے 97 قیدیوں کی رہائی اور وطن واپسی کا مطالبہ کیا۔ بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ تمام قیدیوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ویژن کے ذریعے چینی عوام کو ترقی اور خوشحالی حاصل ہوئی۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کی 105ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاک چین دوستی مضبوط بنانے میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کلیدی کردار ہے۔ سی پیک دونوں ملکوں کے درمیان خوشحالی اور ترقی کا اہم منصوبہ ہے۔ پاکستان سی پیک 2 کے ذریعے ترقی کے مزید مراحل طے کر رہا ہے۔ تقریب سے خطاب میں چینی سفیر نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کی تعمیر تیز کی جائے گی۔ چین پاکستان کے ساتھ مشترکہ ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے کام جاری رکھے گا۔ پاکستان نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت سے علاقائی امن میں اہم کردار ادا کیا۔ بلوچستان تفتان میں پاکستان اور ایران کے انتظامی حکام کی ملاقات۔ زائرین کی آمد و رفت اور بارڈر پر تجارتی سرگرمیوں سے متعلق امور پر گفتگو۔ سمگلنگ کی روک تھام، بارڈر کراسنگ اور بارڈر پر فینسنگ سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔
पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में ढाई रुपए फी लीटर इजाफा। लेवी 5 रुपए फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी ढाई रुपए फी लीटर कम कर दी गई। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी बढ़ाने और पेट्रोलियम लेवी कम होने से पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के एंटीना पर चढ़ने वाले मर्द और खातून को हिरासत में ले लिया गया। दोनों ने इमारत पर चढ़कर बैनर लहराया था। तहरीर था कि जब मोहब्बत की ताकत की मोहब्बत को हराए तो दुनिया को अमन का पता चलता है। मास्क पहने मर्द और खातून इन्फ्लुएंसर हैं। 1400 फुट बुलंदी पर जाकर बैनर लहराने का मकसद दुनिया की तवज्जो हासिल करना था। बैनर लहराकर मर्द ने खातून को शादी की पेशकश कर दी थी। वेनेजुएला में ज़लज़लों से होने वाले जानी नुकसान पर एक हफ्ते के सोग का ऐलान। कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने मुल्क भर में आज से 7 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान कर दिया। ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 2300 तक पहुँच गई। 10,571 अफराद ज़ख्मी, 43,000 से ज़ायद अफराद लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़लज़ला मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। कोलोराडो के डेमोक्रेटिक प्राइमरी इंतखाबात में बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मिलाड किरोस ने 15 साल तक मुसलसल मुंतखब होने वाली रुकन कांग्रेस डियाना डिजेट को शिकस्त दे दी। नवंबर में होने वाले आम इंतखाबात जीतने के इम्कानात रोशन। मिलाड किरोस रवां मौसम गर्मा में किसी मौजूदा डेमोक्रेट अहदेदार को शिकस्त देने वाली ताज़ा तरीन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार हैं। न्यूयॉर्क सिटी में भी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका से वाबस्ता 3 उम्मीदवार जिन्हें मेयर ज़ोहरान ममदानी की हिमायत हासिल थी अपनी प्राइमरी इंतखाबात में कामयाब हो चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात में मुसाफिर ट्रेन सर्विस का आगाज़। आजमाइशी ट्रेन फुजेरा से अबू धाबी पहुँच गई। ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 200 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी। सफ़र सिर्फ 105 मिनट में तय होगा। टिकट की कम से कम इब्तदाई कीमत 55 दरहम से शुरू होगी। सर्विस 30 सितंबर से अबू धाबी, दुबई, अलजैद और फुजेरा तक फैलाई जाएगी। सालाना 1 करोड़ मुसाफिरों की तवक्को है। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम पहले ही वेस्ट इंडीज़ विमेंस को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना चुकी हैं। इवेंट का फाइनल इतवार को होगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।